السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ روزمرہ کی بول چال میں اردو ہندی بولنے والے ساری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تک یہ ہمارا پیغام مختصر انداز میں اللہ کے کلام کی تفسیر پہنچ سکے۔ تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، اگر جو کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور سوال کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلی درس کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 53 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 54 سورہ ہود سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بری مما تشرکون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں مختلف انبیاء کی قوموں کے ساتھ بات چیت کا تذکرہ کیا تھا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، اسی طرح دیگر انبیاء کا بھی یہاں پچھلے درس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اب یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کی قوم کی طرف دعوت اللہ پیش کی تو ان لوگوں نے، قوم نے اعتراض کیا کہ تو جن معبودوں کو ان کی نظر میں برا بھلا کہتا ہے، مشرکوں کی نظر میں ان کو غلط بتاتا ہے، تو کسی ایک معبود نے تجھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ اس کی قوم کا، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا اس طرح کا جواب تھا جب دعوت اللہ کے دین کی، اللہ کے واحد ہونے کی، اللہ واحد معبود ہونے کی جب دعوت حضرت ہود نے اپنی قوم کو پیش کیا تو انہوں نے اس طرح کا جواب دیا، ہمارے کسی معبود نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے اس لیے تو جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت ہود نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی اور تم کو بھی گواہ بناتا ہوں، جو تم شرک کر رہے ہو، جو تم اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ دیکھیے، نبی حق کے لیے ہر وقت اپنا سب کچھ کھپا رہے تھے، صبح و شام انہیں توحید سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، تو اسی محنت اور جد و جہد کو ان بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ معبودوں کی مار ہے، جو انہیں کسی کا چین نہیں ہے، جو کسی کل کے چین نہیں ہے۔ بزرگوں کی مار کی غلط فہمی آج بھی کئی مسلمانوں کو ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ آج بھی جو نام نہاد مسلمان خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ ان بتوں کو، ان یعنی کہ لیٹے ہوئے بتوں کو، ان خبروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہہ کر پکارتے ہیں، ان جھاڑوں کو، ان جھنڈوں کو، اس طرح سے ایسی جو ہے عبادت کی ایک طریقہ کار بنا کر کے ان کو پکارتے ہیں، ان کو یا مدد فلاں یا مدد فلاں کہہ کر کے۔ تو آج بھی اگرچہ کوئی توحید پرست بندہ ان کی طرف دعوت پیش کرے کہ یہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کو اللہ کے علاوہ بیٹا دینا، بیٹی دینے والا سمجھ بیٹھے ہو، کہ فلاں جو ہے مدار پر جا کر کے اس کی نیاز کریں گے تو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، اس طرح کی آج بھی دنیا میں، آج بھی ہمارے اس برق صغیر کے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ہر سال، ہر دن، ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی نیاز وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اور جب ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو فوراً طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود کا، ہمارے بابا کا تجھ پر جو ہے مار ہے، اس لیے تو بھٹک رہا ہے، اس لیے بے چین ہے، تو آئے دن جو ہے یہی بات کرتا رہتا ہے کہ ہمارے باباؤں کی بددعا ہے تجھے۔ اس طرح کی بات آج بھی کرتے ہیں اور کیا جا چکا ہے، ہم نے وہ باتیں بھگتی ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب شرک ہے، اللہ کے ذات میں شرک کرنا ہے، یہ سب پیر پرستی اور یہ جو ہے خبر پرستی مت کرو، بری بات ہے، تو یہ ہم کو کہا جاتا تھا کہ تجھے باباؤں کی مار ہے۔ تو میرے دوستوں، ہود علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا گیا اس کی قوم کی طرف کہ بھائی
تجھے ہمارے ان معبودوں کی بددعا لگی ہے، ہمارے معبودوں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا، اور ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس وہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکے، ساری دنیا۔ اور بعض انبیاءوں نے یہ کہا کہ جاؤ تمہارے معبود اور تم سارے مل کر جو کرنا ہے مجھے کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ محمد رسول اللہ نے تک کہا کہ ہمیں مہلت بھی نہ دو۔ تو یہ توحید کی دعوت ہے، اور یہ توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں خاص کر کے بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ایسی جو ہے بری اور غلط فہمی والی زندگی سے نکل جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو بس۔ یہ سب یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے، یہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ ایسے عقیدے رکھنا۔ اور حود علیہ السلام کی جو مشرک قوم تھی وہ بیان اسی طرح کے عقیدے آج بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت کا حق نہیں، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ 2 4 دن 10 دن 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال مر جاؤ گے، اس کے بعد کی جو وہ لامحدود زندگی ہے، وہ زندگی میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے ساتھ شرک کر کے؟ تم نہ تم دنیا میں کچھ بھلائی پا سکو گے، وقتیہ طور پہ تمہارے پاس کوئی چاندی آ جائے گی، مگر وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اس دنیا میں بھی تم ذلیل ہوگے، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، اور آخرت میں تو ضلالت ہے ہی۔ اس لیے توبہ کرو، شرک کو چھوڑو، صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے، اسی سے تم مانگو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اور حود علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، اللہ کے سوا تم سب میرے خلاف جو تدابیر کرو اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ حود علیہ السلام بھی یہی بول رہے ہیں، صرف میرے ساتھ اللہ ہے، اور پوری ساری کائنات مل کر کے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو تدبیر کرنا ہے کر لو، ہاں میں میری توحید سے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ یہ حضرت حود علیہ السلام ان کی قوم کے سامنے یہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیاتها ان ربی لعلی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، میرا رب یقیناً صراط مستقیم پر ہے۔ کیا کہا؟ لوگوں نے ان کو کہا تو گمراہ ہو گیا، تجھے تکلیف پہنچی ہے، تجھے فلاں معبود نے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ رسول حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے مہلت تک نہ دو، پوری کائنات تم مل جاؤ، پوری قوم مل جاؤ۔ اور کیا کہا کہ اس زمین و آسمان میں ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ پکڑے ہوئے نہیں ہے، ہاں جس کی جو ہے رگیں پکڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ جب اللہ رگیں پکڑتا ہے تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تمہاری رگیں اللہ پکڑ چکا ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی جواب حضرت حود علیہ السلام نے دیا، ہاں اور یقیناً جو میں دعوت لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا صراط مستقیم پر میں گامزن ہوں، میری دعوت سیدھی دعوت ہے۔ انبیاء میں جرات ایمانی کتنی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ پر توکل پہاڑ سا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب ایک نبی تنہا ساری قوم کو چیلنج کر رہا ہے کہ میرے خلاف تم سب مل کر اور تمہارے خدا مل کر جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو، اور مجھے قطعاً مہلت نہ دو۔ تقریباً ایسا ہی خطاب نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا تھا۔ جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ اکیلے میں ایک امت ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے شامل حال ہوتی ہے ان کو، اور انہوں ساری دنیا ایک طرف ہوتے ہیں اور نبی ایک طرف، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ساری دنیا مل کر کے۔ ایسا بھروسہ نبیوں کو ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو ہوتا ہے۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ساری کائنات مل کر کے بھی ان کا بال باnkا نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ چیلنج ہو رہا ہے، چیلنج کر رہے ہیں، حضرت حود علیہ السلام نے چیلنج کیا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، تمہاری قوم اور تم مل کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کرنا ہے کر لو صاحب، میں ادھر ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے، اور انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، تم اور تمہارے شریک ایک ضابطے پر متفق ہو جاؤ، ہاں جس کا کوئی پہلو تم سے خفیہ نہ رہے، پھر جو میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ سورہ یونس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، کیا کر سکتی کر لو رے بھائی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں اپنے دعوت توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہاں
کیونکہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ آج ہم بھی توحید پرست لوگ، جتنے بھی اللہ اور رسول کو ماننے والے لوگ، یہ شرک و بدعت سے جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بعض لوگوں پر اتیاچار ظلم کیا جاتا ہے، یہ مشرک قوم کی طرف سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ان کے گھر والوں کو برا کہا جاتا ہے، ان کے محلے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ ایسی تکلیفیں آج بھی توحید کی دعوت دینے والوں پر گزرتی ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر وہ لوگ دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ امتحان، جتنے بھی میرے دائی حضرات دوست ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ یہ تم پر اگرچہ کوئی دعوت کے عوض میں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو تم گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ یہ تکلیفیں نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ تک اسی طرح تکلیفیں چلتی رہیں، مگر تکلیف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و مشرق و مغرب میں اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ دنیا کا خطہ ایسا کوئی باقی نہیں تھا جہاں تک اسلام کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ مکے کی چھوٹی سی وادی میں سے ایک شخص محمد رسول اللہ نکلتے ہیں اور دین کی دعوت لے کر کے آج اکثر مشرق و مغرب تک ان کی دعوت اور ان کی جو ہے پیغام خدا وحدہ لا شریک کا پھیل چکا ہے۔ تو ہمیں دائی حضرات یہی ہے کہ ہم مسلسل قولا لینا، بالکل آرام سے اپنے معاشرے کے اندر دین کی دعوت دینی چاہیے، اور کسی کے معبودوں کو، کسی کے باباؤں کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگ زبان پھسل کر کے برا جذبات میں بولتے، نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کسی کے معبودوں کو برا مت کہو۔ ہاں، یہ عقیدے کے بارے میں وضاحت کر دو کہ بھائی معبود کچھ کام نہیں آئیں گے، جتنے بھی یہ صرف نام ہے، صرف مٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر جاندار اللہ کے مکمل قبض قدرت اور اختیار میں ہے، وہ بے پناہ تصرف اور اختیار کے باوجود کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی چوٹیاں پکڑے ہوئے نا، ہر جاندار اللہ کے تصرف میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کو پسند کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم اعتراض کرو، تم میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا پہنچا چکا ہے، اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارے جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، میرا رب یقیناً ہر چیز پر محافظ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے یہ بھی بتائی ہے کہ تم اس طرح سے اگر جو شرک کرتے رہو گے، گناہ کرتے رہو گے، اللہ سے توبہ کر کے ایک دین پر، ایک اللہ کی عبادت پر جمع نہیں ہوگے، تو تم پر جو ہے دوسری قوم غالب آئے گی، اور جو پیغام تم نے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا پہنچا چکے، اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا۔ یعنی کہ میں کرتا رہوں گا اور میرے بعد میرے جانشین، میرے ساتھ آنے والے، یعنی رسولوں کے پیچھے جو اور مزید رسول آنے والے ہیں، یا ان کے جو ان کے خلفاء آنے والے ہیں، وہ لوگ مسلسل یہ دین کا کام کرتے رہیں گے۔ تم یہ نہیں سمجھنا میرے بعد یہ دین ختم، نہیں، میرے جانشین بالکل مسلسل اس وقت تک، جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جائے گا، دین کی دعوت دیتی جائے گی اور دین کی دعوت پہنچتی رہے گی۔ جیسا کہ سنت الہی ہے اور یہ سنت جاری ہے، اس میں استثناء نہیں، ان پہ نہایت تند و تیز اور بہت ساری باتیں آگے آئیں گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے نجات دی اور شدید عذاب سے انہیں بچا لیا۔ ان پہ نہایت تند و تیز اور یک ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا۔ یہ آندھی مسلسل 8 یوم اور 7 راتیں چلتی رہیں۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے عذاب سے پہلے نکل گئے تھے۔ دیکھیے ہود علیہ السلام نے مسلسل دعوت دیتے رہے، مگر یہ قوم نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ٹھنڈی آندھیوں کا عذاب بھیجا، اور یہ عذاب مسلسل 8 یوم یعنی 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں، 8 یوم اور 7 راتیں چلتی رہیں، اور قوم تباہ ہو گئی۔ اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ان پر ایمان لائے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ان کو۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا وَرَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ قوم عاد ہیں، وہ اپنے رب کی آیات کے منکر تھے اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی اتباع کرتے رہے۔ آخر اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے رہی اور قیامت کے دن بھی دیکھو بلا شبہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو عاد کے لوگ دھتکارے گئے جو ہود کی قوم تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلسل ہود نے اپنی قوم عاد کو بار بار دعوت دیتے رہے مگر اللہ کا عذاب آیا اور وہ پڑے کے پڑے اوندے رہ گئے اور زندگی میں بھی ان پر لعنت پڑتی رہی اور مرنے کے بعد آخرت کی لعنت تو اور بھی زیادہ سخت ہے۔ عاد اولا کی جانب رسول تو صرف ہود ہی آئے مگر جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا۔ بعد دوری لعنت اور ہلاکت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ رسولوں کا انکار کرنے والے جو سرکش لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے تباہ کر دیا اور دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت اور دھتکارے گئے لوگ وہ ثابت پائے گئے۔ ہاں، تو یہ قوم عاد جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ہود میں کیا ہے اتنا۔ آگے اللہ فرماتا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، لہذا اسی سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، بلا شبہ میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کا تذکرہ کیا، فوری اس کے بعد قوم سمود کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سمود ایک قوم جو گزری ہے اس کو عاد پارٹ 2 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد آنے والی قوم۔ یہ قوم تبوک اور مدینے کے درمیان مدائن صالح جسے الحجر بھی کہا جاتا ہے میں آباد تھی۔ ان کے کھنڈرات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی آبادی 5 یا 4 لاکھ ہوگی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی دانست میں بہت محفوظ مکانات تعمیر کر رکھے تھے۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آبادی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ کنواں دکھلایا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی اور صحابہ کو ہدایت کی کہ صرف اس کنویں سے پانی حاصل کریں اور کسی اور کنویں سے پانی نہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کو وہ درہ بھی دکھلایا جس سے گزر کر اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی، اسے نجل سناخہ، بہرحال فجل سناخہ یا نجل سناخہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے تبوک کے جنگ کے موقع پر وہ واقعات اور وہ چیزیں، وہ کھنڈرات وغیرہ اور کنویں کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا، تو اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ وہاں پر بتا دیا کہ کس طرح یہ قوم تھی اور یہ کیا کیا کرتی تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا کر کے دنیا کے سامنے واضح کیا، اور یہ قوم بڑی جبار قوم اور بڑی قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی اور اللہ کی باتیں بتائیں تو کہنے لگے صالح پہلے تو ہمارے امیدوں کا سہارا تھا۔ دیکھیے اس سے یہ بات رود روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جو بندہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے وہ قوم میں ویسے ہی محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ مد مقابل لوگ کیوں نہ ہو، وہ بھی اسے پیار سے دیکھتے ہیں اور اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہاں پر یہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہنے لگے صالح پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجتے رہے، اور تو ہمیں جو دعوت دیتا ہے بلا شبہ اس میں ہم متردد ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا، سردی ہوئی ہے اللہ رحم کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قوم کا جو نظریہ تھا وہ بڑا اچھا موقف ان کا تھا
اور وہ ان کو امیدوں کا سہارا سمجھتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول رسالت سے پہلے اپنی قوم کا معزز ترین فرد ہوتا ہے، لوگوں کا اس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ دعوت توحید کے شروع کرنے کی دیر ہے کہ اسی قوم کو نبی کی ذات میں کیڑے نظر نہ آنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جو رسول ہوتے ہیں نا، وہ اپنی قوم میں بڑے عزت اور معزز دیکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھیے، آپ نبوت کا اعلان کرنے سے قبل مکے کے اندر اور مکے کے کئی کلومیٹر، کئی میلوں اطراف تک جہاں تک آپ کا چرچا تھا، آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا کہ سچے اور امانت دار ہیں۔ یہ لقب رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ کب؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کرے جب بھی، یعنی کہ رسول جو ہوتے ہیں نا، وہ قوم میں معزز سمجھے جاتے ہیں ہمیشہ۔ نچلی اور گندی کیٹیگری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسالت نہیں دیتا کہ بھائی پہلے شرک کرتا ہو، بدعات اور خرافات کرتا ہو، ویسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت سے نوازتا نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پہلے ہی بچا کے رکھتا ہے۔ مگر معزز ہوتے ہیں، یہ اپنی قوم میں معزز ہوتے ہیں، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے یہاں ان کی قوم نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ ہم تو تجھے اپنا رہنما اور ہمارا جو ہے امیدوں کا سہارا سمجھتے تھے، مگر تو یہ دعوت جو دے رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، حالانکہ ان معبودوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کر کے آئے ہیں اور ہم انہی کو دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم تیری دعوت سے بڑے متردد ہیں، ہم تجھے اچھا سمجھتے تھے، مگر یہ تو جو ہمارے باپ دادا کی جو دعوت ہے اس کو تو غلط کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے اور ان کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے، تو ہم متردد ہیں بھائی، وی آر ریلیکٹنٹ، ہم جو ہے تذبذب میں ہیں، ہم تیری دعوت کو مانے یا نہیں مانے۔ ہم تک تو تجھے کل تک اپنا سمجھتے تھے، مگر تو آج جو باتیں کر رہا نا، وہ باتیں نہیں دکھ رہے ہمارے کو، اس لیے لہذا ہم تیرے تعلق سے تھوڑے ریلیکٹنٹ ہیں، تذبذب میں ہیں کہ تو ہے کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، بلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی ایک واضح دلیل پر ہوں اور اسی نے مجھے رحمت بھی عطا کی، پھر اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں اضافہ کر رہے ہو۔ قوم نے کہا کہ ہم تجھے اپنا رہنما سمجھتے تھے، ہاں، ہم اپنی امیدوں کا سہارا سمجھتے تھے، مگر تیری دعوت جو ہے تذبذب میں آ گئی، لہذا چھوڑ دے وہ دعوت۔ تو حضرت صالح نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اے میری قوم، بھلا دیکھو، میں میرے رب کریم کی، اللہ رب العزت کی واضح دلیل کو پا چکا ہوں، ہاں، اور مجھے نبوت بھی عطا کی گئی اور مجھے رحمت بھی عطا کی گئی، پھر اس کی نافرمانی کروں، رحمت عطا کرنے کے باوجود، نبوت عطا کرنے کے باوجود میں اس کی نافرمانی کروں، تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے برا سوچنے والے مجھے خسارے میں ڈالنے کی نیت کر بیٹھے ہو۔ نبوت سے پہلے بھی یہ خرافات تو میرا ضمیر کبھی بھی برداشت نہ کرتا تھا، یعنی کہ میں تو اب نبوت کی دعوت دے رہا ہوں، مگر نبوت سے پہلے بھی تو میں تم کو میں یہ روکتا تھا، میں برا سمجھتا تھا، میں غلط سمجھتا تھا کہ کسی بت کی عبادت کرنا وغیرہ، تو یہی بتایا گیا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آلے گا۔ یہاں پر اونٹنی کا تذکرہ ہے صالح علیہ السلام کی۔ اب یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ قوم نے کسی بڑے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ بات ہوئی نا بھائی، تم اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت مت کرو، تو قوم نے کہا کہ ہمارے ابا دادا یہ کرتے آئے تھے، ہم یہی کر رہے ہیں، ہاں، تو اب یہاں پر مطالبہ ہوا، تو سچا تو رسول ہے، تو واقعی دلیل حق پہ ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، مجھے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے بھیجا ہے، تو قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی بڑا معجزہ مطالبہ کیا، اگرچہ ایسا معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ قوم نے کہا مجھے ہم لوگوں کو اتنا بڑا معجزہ تو بتا دے، تو رسول ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معجزہ کرے گا اگرچہ تو رسول ہے۔ تو مطالبہ کیا، کیا معجزہ مطالبہ کیا؟ آئیے،
اور معجزہ یہ طلب کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی برآمد ہو جا جو ہمارے سامنے بچہ جنے. دیکھیے کیسا مطالبہ ہے یہ. ہمیں یہ پہاڑ ہے, یہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی بھی برآمد ہو اور وہ حاملہ بھی ہو. دیکھیے ایسا مطالبہ, اونٹنی بھی برآمد ہو اور وہ حاملہ اونٹنی ہو, ایسا تو جو ہے, اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے, وہ جس کو ہم دیکھ سکیں, حاملہ بھی نکلنا اور بچہ بھی ہمارے سامنے جننا. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, پہاڑ میں یک لخت جنبش ہوئی اور ایک شگاف سے دیو ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی. اس نے کچھ عرصہ بعد بچہ جنا. چونکہ یہ اونٹنی عام طریقے سے ہٹ کر بطور معجزہ پیدا ہوئی, اسی لیے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا. دیکھیے ہوا کیا, معجزے کا مطالبہ کیا گیا. رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میری قوم مجھ سے معجزے کا مطالبہ کر رہی ہے, میری قوم کو ایک اونٹنی بھی ہونا اور وہ حاملہ بھی ہونا اور وہ ہمارے سامنے بچہ بھی جننا. اے اللہ میری دعا ہے کہ تو یہ معجزہ دکھلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین اسی طرح کی ایک دیو ہیکل بہت بڑی اونٹنی حمل کے ساتھ, اپنا جتنے ماہ کا وہ حمل ہوتا ہے, حاملہ جس سے پہچانے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ حاملہ ہونا اور بچہ ہمارے سامنے جننا, بچے کے ساتھ نہیں مطالبہ کیا. تو بین مطالبے کے حساب سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی برآمد ہوئی اور اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. اب کیا ہوا آگے دیکھ لو. اب آگے اللہ فرماتا ہے, فَآخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. کہا گیا اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مطابق اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک معجزہ, اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا بس 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو, یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا کیا کہا, فَآخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ. کہا کہ جب مطالبے کے بعد اونٹنی کو برآمد کیا گیا, وہ اونٹنی کہا گیا وہ اونٹنی کو کچھ نہیں کرنا, جہاں اللہ کی زمین چرنے دو, اس کو چھیڑنا نہیں, اگرچہ اس کو کچھ کریں گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ قوم یہ سمود, یہ صالح کی قوم, صالح علیہ السلام کے الٹیمیٹم کے باوجود اس نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا, اونٹنی کو, مگر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا. تو صالح نے کہا بس 3 دن تم جو ہے اب رہ سکتے ہو, اس کے بعد اللہ کا حکم آئے گا, مزے کر لو گھروں میں. اور یہ ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا, اس کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کی یہ اونٹنی عام اونٹنیوں سے کافی بڑے سائز کی تھی. مفسرین نے کہا کہ یہ اونٹنی عام طور پہ 10 فٹ 12 فٹ, یہ عام اونٹ جو ہوتے ہیں نا 10 فٹ کے 8 فٹ کے اس طرح کے ہوتے ہیں, مگر یہ جو اونٹنی تھی یہ ناقۃ اللہ جو ہے یہ اس سے بہت بڑی, بہت وشال, بہت بڑی اونٹنی تھی. اس کی خوراک بھی زیادہ تھی. اب بڑی ہوگی تو خوراک بھی زیادہ ہوگی, پیٹ بھی بڑا ہوگا, معدہ بھی بڑا ہوگا, کھائے گی بھی زیادہ. اونٹنی کے پانی پینے کے لیے ایک یوم مقرر تھا اور باقی ایام سارے جانوروں کے لیے, جبکہ کھانے پینے کے لیے ہدایات یہ تھیں کہ اسے آزاد پھرنے دیا جائے اور وہ خود ہی چر چگ لے گی. معجزہ طلب کرنے پہ جو اونٹنی انہیں دی گئی وہی ان کے لیے وبال جان بن گئی. جتنا پانی دوسرے سارے جانور پیتے اتنا اکیلے ہی یہ اونٹنی پی جاتی, حالانکہ ان کے ہاں پانی کی پہلے ہی قلت تھی, اور جتنا کھانا دوسرے سارے جانور کھاتے اتنا یہ اونٹنی اکیلے ہی کھا جاتی تھی. چنانچہ ایک بدبخت خزار بن سالف نے اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے تلوار سے اس پہ وار کیا. اونٹنی نے ہولناک چیخ ماری اور اسی پہاڑ میں جا کر غائب ہو گئی جہاں سے نکلی تھی. اس کا بچہ بھی اسی پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا. اگرچہ مارنے والا صرف ایک ہی شخص تھا مگر ساری قوم کی تائید اسے حاصل تھی. عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا زوراور, شریر اور مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس کا نام خزار تھا اور وہ اپنی قوم میں ایسے تھا جیسے تم میں ابو زمعہ.
دیکھیے اب اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ وہ اونٹنی کیسی تھی، یہ کیا ہے. مفسرین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اونٹنی جو تھی وہ اتنے بڑے سائز کی تھی، زیادہ کھاتی تھی. یہ اونٹنی کے علاوہ جتنا بھی بستی میں جتنے بھی بستی والوں کے جو جانور تھے، جتنا وہ کھانا کھاتے تھے، جتنا وہ چرتے تھے، جتنا پیتے تھے، اتنا یہ اکیلی کھاتی پیتی تھی. کیونکہ اب انہوں نے مطالبہ جو کیا تھا کہ پہاڑ میں سے نکل کے ہونا ہماکو، تو اللہ تعالیٰ جب دیا تب برداشت نہیں ہو رہا. ہاں ہے یہ پورا تباہ ہو جا رہا. ہاں چپ کے ناخنی ہم پوچھ لیے بھائی. ہاں ایسی باتیں قوم میں کی گئی. قوم کے خزار نامی ایک شریر آدمی، کیا تھا اس کا نام؟ اس کا نام جو تھا وہ خزار تھا غالباً. ہاں خزار، قاف ذال الف را، خزار لکھا گیا ہے. تو یہ خزار جو ہے بدبخت تلوار سے زخمی کیا، اور اونٹنی نے ایسی چیخ ماری اور ایسی چیخ ماری کہ چیخ مار کر کے وہ جہاں سے آئی تھی وہاں سے دوڑ گئی. یہ جب اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، اس کو ضرب لگائی، اس کو کاٹنے لگا، تو بہرحال اونٹنی کو زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس کو یہاں جو حلقوم ہوتا ہے نا ادھر اونٹنی کا، یہ حصے میں ایک بار مار دیے تو وہ ذبح ہو جاتی ہے. اس کو بہرحال اس نے وہ جو بھی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے زخمی کر دیا، اس کو وار کر دیا. تو وہ اونٹنی چیختی ہوئی پہاڑ میں چلی گئی، اور اس کا بچہ بھی پیچھے پیچھے اس کے پہاڑ میں جا کر کے وہ لوگ غائب ہو گئے. اور اس کے بعد قوم 3 یوم بعد عذاب آنے کی دھمکی سن کر بھی یہ قوم نہ سنبھلی. اونٹنی کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہی بدبخت صالح کو مارنے کے بارے میں بھی صلاح مشورہ کرنے لگے. دیکھیے یہ قوم کے جو بدبخت لوگ ہیں نا، یہ قوم کے جو بدبخت لوگ ہیں نا، یہ اونٹنی کو کاٹنے کے بعد، اونٹنی کو زخمی کرنے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے. اب یہ لوگ جو ہے 3 دن کا الٹیمیٹم ان کو ملا کہ 3 دن تک تم عیش کر لو، اس کے بعد تمہارا کام پچھانے جائے گا، عذاب آئے گا. تب یہ لوگ تدبیریں کر 3 دن میں سمجھ جانا نا بھائی، یا تو زمین چھوڑ دینا یا توبہ کر لینا. 3 دن کی مہلت مل گئی تو کیا کرتا آدمی جو ہے اپنا احساس کر کے توبہ کر لے یا پھر بھاگ جائے. جو بھی کرے، عذاب آنے والا ہے تو وہ عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا. سمجھدار انسان ایسا ہی کرتا. مگر یہ قوم کیا کری؟ اب اونٹنی کا کام تو پہچان لیا، اونٹنی چلے گئی. اب یہ صالح کچھ گھاڑ دیں گے، اس کچھ مار دیں گے. اب مشورہ کرنے لگے قوم کے لوگ کہ اب صالح کا قتل کر دیں گے، صالح کو جو ہے، صالح علیہ السلام کو جو ہے مار ڈالیں گے. ایسی تدبیریں سوچنے لگے. آگے اللہ فرماتا ہے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بلا شبہ آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عذاب بھیجنے سے پہلے صالح علیہ السلام اور اس کے تابعدار، اس کے ماننے والوں کو ان کے ساتھ بستی خالی ہو گئی، وہ چلے گئے، وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور ان کے اوپر بہت رسوائی والا جو ہے عذاب قوم جو ہے سمود پر واقع ہو گیا. اور جو ایمان لائے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر، وہ لوگ بچا لیے گئے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طاقتور اور غالب ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ. اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود دھتکار دیے گئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کا قصہ واضح کر دیا اور کہا کہ ان کے اوپر ایسا عذاب آیا، انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں ایسی چنگھاڑ یعنی چیخ ہی ہے نا، چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی وہاں پر آباد ہی نہ تھے. مقررہ وقت پورا ہونے پہ اچانک نیچے سے شدید زلزلہ اور اوپر سے ہولناک چیخ کا عذاب آ گیا، جس سے ساری قوم مر گئی. اور حالت یہ تھی کہ یہ سب لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، گویا کہ عذاب کی شدت سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی کہ زلزلے کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. کہ وہی کیفیت یہ سمود کے لوگ بھی تھے. اور یہ اوندھے منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اوندھے منہ یہ پڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے. ایسی چیخ اور زلزلہ، دو ایسی چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر ایک اور رسول کا سلسلہ شروع کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اور بلا شبہ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس جو خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا. اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس گئے، یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر کے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتے ان کے پاس آئے سلام کیا تو سلام کا جواب فرشتے دیے، پھر وہ فرشتوں کی تعظیم اور تکریم اور ان کی جو ہے خدمت میں ایک بھنا ہوا بچڑا کھلائے. یہ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کے بعد ان کی مہمان نوازی میں مشغول ہو گئے. جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے خوف کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی آمد عام حالات کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کس کی شامت آئی ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ حلیم تھے نا، بڑے بردبار تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے جو ہے نرم دل واقع تھے، تو جیسے ہی دو مہمان جو انجانے لوگ انسانی شکل میں تشریف لائے تو انہوں نے سلام کیا اور سلام کا جواب فرشتے دیے تو فوراً ان کی خدمت میں ایک بھنا ہوا بچڑا لائے. تو بچڑا لا کے رکھنے کے بعد بھی وہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. فرشتے کیونکہ کھاتے نہیں ہیں نا، فرشتوں کو غذا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نہیں کھاتے. تو انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ عام حالت میں تو یہ فرشتے نہیں آئے، یہ کچھ خاص وجہ سے آئے، لہذا کس کی شامت آئی ہے یہ دل میں سوچ رہے ہیں. ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لائے. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں نے مشتبہ سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط کی طرف بھیجے گئے. تو فرشتوں نے جواب دیا. جب دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کیا بھی نہیں ہیں، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف ہم کو بھیجا ہے، ہم سے ڈرو نہیں. اور ابراہیم کی بیوی پاس کھڑی تھی، ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. بھنا ہوا بچڑا لائے، لا کے رکھے، فرشتے نہیں کھا رہے، سوال جواب ہو رہے ہیں اور انہوں کیا بول رہے ہیں کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہاں جانا ہے ہمارے کو، ہم تمہارے کو ایک بشارت دینے آئیں، ہم تمہارے کو ایک خوشخبری دینے آئیں. اور بازو کی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی نا حضرت سارہ، وہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ ہنس دی. اور ابراہیم کی بیوی پاس کھڑی تھی، ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی. تو وہ مسکرا رہی تھی گفتگو چلتے ہوئے. تو فرشتے کہنے لگے تمہیں اسحاق ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ اسحاق بیٹا بھی دے گا اور اسحاق کے بعد اس کی اولاد یعقوب بھی دے گا. لو ڈبل تم کو بشارت ہے، بیٹے کی بھی پوترے کی بھی بشارت. وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور وہ کہنے لگی کہ میں بڑھیا، میرے کو کہاں سے بچہ ہوتا؟ وہ ہنس دی دل میں. اور وہ کہنے لگی میں بھی بوڑھا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، میں بانجھ ہوں، اور یہ بوڑھا ابراہیم علیہ السلام بھی 80-90 سال کو پہنچ گئے، ہمارے گھر میں کیسا اولاد ہوں گی؟ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. سارہ کو ہنسی کیوں آئی؟ ممکن ہے کہ اس کی عمر میں اسحاق کی پیدائش کی خبر سے ہنسی آ گئی ہو، جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہو. اللہ عالم بالصواب. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ہنسی کیوں؟ جب بشارت ملی کہ بھائی بڑھاپے میں 70 سال 60 سال کی عمر ہے، بڑھیا ہو گئی ہے، اور میرے کو یہ لوگ جو ہے اسحاق پیدا ہوتا بول رہے ہیں، نام کے ساتھ بول رہے ہیں تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ تیرے کو بیٹا ہوتا ہے اسحاق اور اسحاق کا بیٹا ہوتا ہے یعقوب، پوترا بھی ہوتا اس کو. ابھی حمل ہی نہیں ہے پھر بھی پوترے کی بشارت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زوراور ہے، بڑا جو ہے قدرتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹوں کے ساتھ پوترے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونے کا. اللہ تعالیٰ 70 سال کی عمر میں اگرچہ سارہ کو 90 سال کے بوڑھے ابراہیم سے اولاد دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا. لہذا صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور اللہ کی ذات ہی اولاد دینے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی جھاڑ، کوئی درخت، کوئی پڑک، کوئی جو ہے مزار، کوئی پیر، کوئی فقیر کچھ دینے والا نہیں ہے.
صرف اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے. اولاد کا دینا اولاد کا لینا اسی کے ہاتھ میں. جسے چاہے اللہ بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے دونوں مل کے دے, جسے چاہے کچھ نہ دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. میرے دوستوں, اپنے عقیدے کو درست کر لو, اپنے عقیدے کو درست کر لو, اور یہ شرک اور بدعت, یہ خرافات سے اپنے آپ کو توبہ کرو, اور ایک وحدہ لا شریک سے ہی مانگو. اسی سے ملنے والا, اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جو عطا کر سکتا ہے. سب جھوٹ ہے. تو بہرحال کافی باتیں گزری ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورہ ہود آیت نمبر 72 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے, اور آج بہت پیاری پیاری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سمجھائی ہیں. ہماری آج کا درس جو ہے آیت نمبر 54 سے 54 سے آیت نمبر 72 تک ہم نے مکمل کر لیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس دعوت کو یوٹیوب کے توسط سے, فیس بک کی توسط سے, اس سوشل میڈیا کے توسط سے ہم ساری دنیا میں پھیلانے کا ہمارا ارادہ ہے. عام اردو ہندی بول چال کے اندر ہم آپ تک یہ دعوت پیش کرتے ہیں تفسیر قرآن مختصر انداز میں. آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں, لوگوں تک زیادہ تک یہ توحید کی دعوت پہنچ سکے, قرآن کی دعوت پہنچ سکے. تو آج مجھے اجازت دیں, پھر ملوں گا میں جب اللہ کا حکم ہوگا, اللہ تعالیٰ موقع میسر کرے گا, دوبارہ ہم حاضر ہو جائیں گے. اسی کنٹینیو کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. جب تک کے لیے اگلی ملاقات تک ہم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.